کمانڈر جرکتائی کون تھا؟ فتنہ چنگیز اور فتنہ تاتار نے بنی نوع انسان کو جہاں تہ و تہ کیا وہیں صفحۂ ہستی پر ہر چیز کو الٹ پلٹ کر دیا۔ چنگیز خان اپنے علاؤ اور عساکر کے ساتھ سب کچھ ملا میٹ کرتا گیا۔ جہاں سے یہ گزرتا گیا اپنا لشکر مصائب، غم و آلام کے پیام لے کر آتی تھی، مگر جب رب تعالیٰ کسی کے دل کو بدلنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہی فیصلہ اٹل ہے۔ مثلاً چنگیز خان کے پوتے بڑکے خان کا دل بدل دیا، اور ایسی کئی نامور شخصیات ہیں جو وحشی منگول تھے مگر سب بدل کے رکھ دیا۔ ان ناموں میں سے ایک نام کوماتان جرکتائی کا بھی سر فہرست ہے۔ کوماتان جرکتائی 1235 عیسوی کو منگولیا میں پیدا ہوئے۔ یہ بچپن سے ہی ایک بڑے کمانڈر کے خواب دیکھا کرتے تھے۔ جرکتائی کے والد چنگیز خان کے بیٹے اوگتائی خان کے لشکر میں سپاہ گیری کرتا تھا۔ آپ کے والد صاحب منگولی افواج کے سپاہی گیری کی تربیت بھی دیتے تھے، مگر کچھ اختلافات کے ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ جرکتائی کے والد چنگیز خان کے نواسے ہلاکو خان کے ماتحت تھے۔ بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجانے میں آپ کے والد بھی شامل تھے۔ خیر، خلاصہ یہ کہ جرکتائی بچپن سے ہی ایک ماہر عسکری فوجی تھے۔ آپ نے منگولی افواج کے ساتھ کئی جگہوں پر فتوحات بھی کی۔ کمانڈر نویان کی وفات کے بعد منگول سلطنت نے اناطولیہ اور کونیا کی طرف دراندازی کی ذمہ داری کوماتان بالگائی کو تفویض کی۔ آپ کی بھی ذمہ داریاں کوماتان بالگائی اور آپ کو بھی بالگائی کا دایاں ہاتھ سمجھا جاتا تھا۔ عثمان ترکوں کی بازنطینی شورشوں اور منگول شورشوں کے خلاف جدوجہد میں بالگائی کی ڈپلومیسی مشکلات سے دوچار ہو گئی۔ بالگائی کی ناکام ڈپلومیسی اس کی موت کا پیام لے کر آئی۔ بالگائی کی موت کے بعد جرکتائی واپس منگولیا فرار ہو گیا، مگر وہاں سے واپس عسکروں کے دستے میں آپ کو گیہ توئی خان کے پاس بھیج دیا۔ گیہ توئی نے آپ کو اپنے بیٹے مونکے خان کے ساتھ بھرتی کیا، اور پھر یاولک ارسلان کے ساتھ گٹھ جوڑ وغیرہ وغیرہ آپ نے سیزن عثمان میں دیکھی ہوگی، یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک بڑے کمانڈر کی موت کے بعد جو گیہ توئی خان کے ہاتھوں ایک سازش کے تحت ہوئی، گیہ توئی خان نے اناطولیہ واپس چلے گئے اور ایک بڑے منگول حکمران بن گئے۔ یہاں پھر جرکتائی اکیلے رہ گئے۔ بالآخر مایوس ہو کر جرکتائی نے اپنی گرفتاری عثمانیوں کو دے دی۔ جرکتائی نے سوچا تھا کہ گیہ توئی خان اس کو اناطولیہ کی ذمہ داری سونپ دے گا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ کال کھوٹی میں آپ کو قید کیا، لیکن آپ نے ہمیشہ معافی کی التجا کی۔ بازنطینی شہنشاہ اور نیکولا کے ساتھ بھی جرکتائی کی دوستیاں رہی، لیکن جرکتائی کے دل میں ایسا کچھ بھی نہ بھایا، اور آخرکار جرکتائی وہاں پہنچ ہی گیا جہاں اس کو پہنچنا تھا۔ عثمان اول نے جرکتائی کو معاف کیا اور جرکتائی واپس منگولیا جانے کی اجازت دی، اس شرط پہ کہ دوبارہ کسی قسم کی منگول سازشوں میں حصہ نہیں لے گا۔ اناطولیہ سے نکل کر منگولیا کے راستے پہ نکلنے کے بعد جرکتائی شاید خواب دیکھا ہوگا یا اپنی عسکریت پسندی کی زوال کی کہانی تھی کہ جرکتائی واپس عثمانی ترکوں کے پاس لوٹ آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ جرکتائی ایک جنگجو تھے، سو جرکتائی نہیں رہ سکتے تھے جنگوں کے بغیر۔ جرکتائی نے عثمان سے اجازت مانگی تو آپ عثمانی ترکوں کے ساتھ مل کر جہاد میں حصہ لیتے رہے اور کئی برسوں تک عثمان اور اس کے قبیلے میں رہے۔ یہ منگول کمانڈر جو بعد میں مسلمان ہوئے 1360 میں خالق حقیقی سے جا ملے۔